بسم الله الرحمن الرحيم بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب اولا ان کا شیدا رب اولا میں کچھ بھی نہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگانی نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ والنجم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اور مسجد اقصی پر آپ کی امامت پر اپنی گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس پر اختتام کیا گیا تھا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا۔ آج انشاءاللہ بعونہ تعالی سفر معراج کا دوسرا مرحلہ اس پر ہم
گفتگو کریں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیت الحرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک آپ کے سفر معراج کے بارے میں چند باتیں آپ نے سماعت کی تھیں۔ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کو پھیرنے بھی رکھنے کو پھیر دو، اوپر سے کھڑا نہ کرو ایک جگہ، بس ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے سفر معراج کا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صریحاً قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ، اشارتاً نہیں، صریحاً عبارت النص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ ثابت ہے، اور جو قرآن کی عبارت النص کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا، آپ کے سفر کا، وہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان، پھر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تیسرا مرحلہ ہے، اور اس کو اعراج کہتے ہیں۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے جسے اسراء کہتے ہیں، جو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج ہے، یہ آپ کی بشریت کی معراج ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا تک مسجد اقصی سے لے کر یہ جو سفر معراج ہے، یہ جو آپ کا سفر ہے، یہ آپ کی نورانیت کی معراج ہے، یہ آپ کی نورانیت کی معراج ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک، پھر لامکان سے آگے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک، قرب ذات تک جو معراج ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی معراج ہے، یہ آپ کی حقیقت کی معراج ہے۔ اور پھر بیت الحرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، معراج کی رات جو آپ نے سفر کیا ہے بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو آپ نے سفر کیا ہے، یہ سفر سفر محبت ہے، یہ سفر سفر محبت ہے۔ اور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک
جو آپ کا سفر ہے یہ سفر وصال ہے، یہ سفر وصال ہے۔ حضرت علامہ خواجہ امام علاؤالدولہ سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں، 3 شانیں ہیں۔ یہ مقدمہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھے۔ آپ کی 3 شانیں ہیں اور 3 شانوں کے مطابق آپ کی ذات پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ قرآن پاک کے نزول، قرآن پاک کی آیات کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، شان بشریت، ایک شان، شان نورانیت، اور ایک شان، شان حقیقت، شان حقی۔ اور قرآن کی آیات کی تقسیم بھی 3 طرح ہے، ایک آیات محکمات، ایک آیات متشابہات، ایک حروف مقطعات۔ یہ 3 اقسام ہے قرآن پاک کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اپنی محبوب کی شانوں کے مطابق، جو جو آپ کی شان ہے اس کے مطابق اپنے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جیسی جیسی محبوب کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت یہ ظاہر ہے۔ کوئی بھی انسان انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر نہیں، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اسے جان لینا چاہیے۔ کوئی شخص عالم اسلام میں، کوئی بھی انسان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر نہیں، انبیاء کی بشریت کا منکر نہیں۔ عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے اسلام کا، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے یا انبیاء کی بشریت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم انبیاء کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں۔ جس طرح اہل سنت کا، اسلام کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی بشریت کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح جو انبیاء کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ بشریت کا انکار کرنا یہ بھی کفر، اور اپنے جیسا بشر کہنا یہ بھی کفر، یہ بھی کفر ہے۔ اور آپ کی بشریت واضح ہے، اور جو آیات محکمات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر نازل ہوئی ہیں، کیونکہ بشریت بھی واضح ہے اور آیات محکمات یہ بھی واضح ہیں۔ آیات محکمات کیا ہیں؟ ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آیات محکمات کیا ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہر فرد کو یاد ہے۔ یہ آیات محکمات ہیں، کوئی لفظ، کوئی مراد ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علماء جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے پوشیدہ نہیں ہے، واضح ہے بالکل۔ سورہ اخلاص ہے، قل ھو اللہ احد، یہ آیات محکمات ہیں، واضح احکام ہیں اس کے اندر۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، یہ آیات محکمات ہیں۔ اور سورہ اور آیت نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی آیات محکمات ہیں۔ اور یہ ساری آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر نازل ہوئی ہیں۔ دوسری آیات کی قسم وہ ہے آیات متشابہات۔
बात समझ आ रही है? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। आयाते मुतशाबिहात, ये वो आयात हैं जिनका माना हम कर लेते हैं, लेकिन इससे मुराद क्या है वो हम नहीं जान सकते। इसकी मुराद क्या है ये हमें पता नहीं होती। जैसे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान पाक की आयत है, तर्जमा कर लेते हैं हम इसका। आप जौन सी तर्जमा कुरान का उठाएं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कुल इन्नमा अना बशरुम, इसके नीचे तर्जमा लिखा हुआ है। लेकिन इस आयत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुराद क्या है ये हमें मालूम नहीं। और ये आयात जो हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, ये सारी आयात आयात मुतशाबिहात हैं। इन आयात का नुज़ूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पर हुआ है। इन आयात का नुज़ूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पर हुआ है। और फिर हुरूफ मुक़त्तिआत, ये कैसे हुरूफ हैं? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद, तो हा मीम काफ, ये हुरूफे मुक़त्तिआत हैं। और ये हुरूफे मुक़त्तिआत ना इनका कोई माना जानता है और ना ही इनकी कोई मुराद जानता है। जिस तरह ये आयात हुरूफ मुक़त्तिआत ना इनका कोई माना जानता है ना इनकी कोई मुराद जानता है, ये आयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत पर नाज़िल हुई हैं। ये आपकी हकीकत पर नाज़िल हुई हैं। जिस तरह इन आयात का कोई माना नहीं जानता, इन आयात को कोई नहीं जान सकता, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। मुहम्मद सिर्र वहदत हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्र वहदत हैं। कोई रमज उनकी क्या जाने, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। जिस तरह ये हरूफ मुक़त्तिआत पढ़ें, आप कुरान पाक को खोलें, तर्जमा उठाएं, किसी मकतबा फिक्र का तर्जमा उठाएं, जैसे ऊपर आयात लिखी गई हैं वैसे ही नीचे उन्हीं आयात को लिख दिया गया। किसी ने तर्जमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि इन आयात को, इन मफाहीम को, इन तराजम को, इस मुराद को कोई नहीं जानता। जिस तरह कुरान के इन मफाहीम को, इन आयात के तराजम को कोई नहीं जानता और ना कोई जान सकता है, इसी तरह मोहम्मद की हकीकत को भी कोई नहीं जान सकता। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। मुतालिउल मुसर्रात की ये हदीस पाक आपके सामने रख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर को आगे किया। आगे करके नबी पाक ने फरमाया, अबू बकर, ये लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मेरी हकीकत के बारे में पूछते हैं, मेरी जात के बारे में सवाल करते हैं। अबू बकर सुन लो, मेरी हकीकत को मेरे सिवा, रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सैयदना अबू बकर से फरमाई। तो तीन हसीयत, तीन शाने हैं और तीन तरह का नज़ूल आयात कुरान है, अक़साम कुरान है, और तीन मेराज के मरहले हैं। तीन मेराज के मरहले हैं। पहला मरहला पिछले जुमातुल मुबारक में आपने समाअत किया और आज इंशाअल्लाह हम मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक इंतहाई इख्तिसार के साथ
چند باتیں سنیں گے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی، نماز پڑھائی، اور یہ انبیاء کے وجود کوئی روحانی وجود نہیں تھے کہ انبیاء کی روحانیت وہاں آئی تھی، نا، انبیاء کے اجسام وہاں آئے تھے، انبیاء کے اجسام آئے تھے وہاں، اجسام جسم جمع ہوئے تھے، اپنی قبروں سے اٹھ کر تمام انبیاء وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کے لیے اپنی اپنی قبروں کو چھوڑ کر مسجد اقصی کے اندر جمع ہوئے تھے، جسمانی وجود کے ساتھ۔ ان اللہ، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ زمین پر اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے وجودوں کو کھائے، فنبی اللہ حی، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، یرزق، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء وہاں جمع ہوئے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو بشریت کے اعلیٰ نمونے، بشریت کے اعلیٰ نمونے ہیں، اعلیٰ پیکر ہیں۔ ان اعلیٰ پیکروں کی امامت کرنے والا وہ بشریت کی حدیں توڑنے والا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، وہ ان اعلیٰ بشریت کے پیکروں کا امام بن رہا ہے۔ امامت کروا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے، آپ براق پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہو کر آپ آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی سے نکل کر انبیاء کی امامت کروا کے، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں، میں ان کی امامت کروا کے براق پر سوار ہو کر اگلے سفر کی طرف، اگلے مرحلے کی طرف چل رہا ہوں، تو نبی پاک فرماتے ہیں رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ۔ یہ حدیث پاک ہے، حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوا، براق چلا، کسیب احمر، وادی احمر، سرخ وادی، سرخ ٹیلوں والی وادی سے ہم گزر رہے تھے۔ براق پر سوار گزرتے ہوئے میں نے کیا دیکھا؟ رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ۔ موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، موسیٰ کے پیچھے، نبی پاک کے پیچھے موسیٰ نے نماز پڑھی ہے، اور ابھی نبی پاک وہاں پہنچے نہیں، اور موسیٰ پہلے اپنی قبر کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ سوال یہ اٹھے گا نا ذہن کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار نبی پاک کی رفتار سے تیز ہے؟ نہیں، موسیٰ جو چل کر مسجد اقصی سے چل کر اپنی قبر کے اندر جا رہے ہیں، یہ رفتار موسیٰ کی اپنی ہے، یہ موسیٰ کی اپنی رفتار ہے، اور نبی پاک جو بعد میں پہنچ رہے ہیں یہ نبی پاک کی رفتار نہیں، یہ براق کی رفتار ہے۔
बुराक बर्क से है बिजली, और बिजली की रफ्तार यह है कि एक सेकंड में वो हजारों मील तय करती है, एक सेकंड में। और बुराक ये तमाम बिजलियों का मजमूआ है। ये अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी पूरी हिम्मत के साथ बुराक सफर कर रहा है, लेकिन मूसा की ताकत यह है कि बुराक से पहले पहुंच रहा है। जब मूसा की यह ताकत है कि बुराक उसका मुकाबला नहीं करता, तो फिर मोहम्मद अरबी जो मूसा का नबी है उसकी रफ्तार का क्या आलम होगा। राई तो मूसा हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मैंने देखा कि मूसा वादी अहमर में, कसीब अहमर में वो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, सलात पढ़ रहा है। काइमुन युसल्ली, नमाज तो पहले मस्जिद अक्सा के अंदर पढ़ गए हैं, वहां तो पढ़ लिए नमाज। अब मूसा अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर क्या पढ़ रहा है? खड़े होकर नबी पाक का इस्तिकबाल कर रहा है और हुजूर की जात पर दुरूद पढ़ रहा है। मुस्तफा सफर के लिए जा रहे हैं, मूसा अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर, वकाइमुन, खड़े होकर वकाइमुन युसल्ली फी कब्रिही, वो खड़े होकर हुजूर का इस्तिकबाल कर रहे हैं और हुजूर की जात पर सलाम और दुरूद भेज रहे हैं। तो खड़े होकर दुरूद और सलाम भेजना हुजूर की जात पर, यह मूसा की सुन्नत है, यह मूसा की सुन्नत है। देखे ना, नमाज तो वो मस्जिद अक्सा के अंदर पढ़कर चले गए हैं, नमाज तो वहां पढ़ ली है, अब दोबारा कब्र के अंदर जाकर नमाज पढ़ने का क्या मतलब। और फिर नबी पाक ने फरमाया कि मैंने उन्हें खड़े होकर देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं। तो ला महला मोहब्बत ये कहती है, इश्क ये कहता है कि वो खड़े होकर हुजूर का इस्तिकबाल कर रहे हैं और नबी पाक की जात पर दुरूद पाक भेज रहे हैं। क्योंकि युसल्ली का सिर्फ एक ही माना नहीं है नमाज पढ़ना, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार पहले आसमान पर पहुंचते हैं। पहले आसमान पर पहुंचकर हजरत आदम से मुलाकात होती है। अब आदम की रफ्तार, अभी मस्जिद अक्सा के अंदर नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ी और फिर पहले आसमान पर आदम मौजूद, फिर हजरत ईसा और हजरत याह्या ये दोनों दूसरे आसमान पर, फिर हजरत यूसुफ तीसरे आसमान पर, इसी तरह अंबिया सातों आसमानों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं और इस्तिकबालिया कलिमात कह रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का मेहमान ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है और तमाम अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में खड़े होकर आपको इस्तिकबालिया कलिमात दे रहे हैं और आपकी जात पर दुरूद पाक भेज रहे हैं। 7 आसमानों को तय किया, इसकी तफसीलात में नहीं जाते हम। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिदरतुल मुंतहा पर पहुंची। 7 आसमानों को तय करके एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान हजारों नूरी सालों का रास्ता है। नूरी साल, नूरी साल कितना होता है? जो हमारा दुनिया का साल है ना, दिन जो है, ये अगर 50,000 साल बने तो एक नूरी दिन बनता है। हमारे जो दुनिया के दिन और साल है ना, माह और साल हैं, हजारों
50,000 साल गुजरे तो एक नूरी दिन बनता है। एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान हजारों नूरी सालों का फासला है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मे ज़दन में तय करते हुए सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? 7वें आसमान के साथ। 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, वहां पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा कहते हैं बेरी को। ये जो बेरी का दरख्त होता है इसे सिदरा कहते हैं। मुंतहा जहां इख्तिताम होता है, ये मुकाम, ये जगह क्या है? उलमा ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा वो मुकाम है कि जहां जाकर तमाम मखलूक की हद खत्म हो जाती है। किसी आलिम का इल्म वो इससे आगे नहीं जाता। सिदरतुल मुंतहा पर किसी आलिम का, हत्ता के उलमा ने लिखा है कि तमाम अंबिया का इल्म सिदरतुल मुंतहा पर जाकर खत्म हो जाता है। अंबिया का इल्म सिदरतुल मुंतहा पर खत्म हो जाता है और मखलूक की हद है, आखिरी हद। इससे आगे जो नीचे वाली मखलूक है ना, 7वें आसमान से नीचे वाली मखलूक, इससे आगे नहीं जा सकती। ये नीचे वाली मखलूक जो है उसकी हद है। और यही सिदरतुल मुंतहा जो ऊपर वाली मखलूक है, ऊपर सिदरतुल मुंतहा जो ऊपर मखलूक है, उनकी भी हद ये सिदरतुल मुंतहा है, वो उससे नीचे नहीं आ सकते। ये सिदरतुल मुंतहा हद फासिल, सद्दे राह, ये बरज़ख है। ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले नीचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आप सिदरतुल मुंतहा से आगे गए। सिदरतुल मुंतहा से आगे गए। हर मखलूक जो है उसकी हद है। जो नीचे वाली मखलूक है उसकी हद यह है कि वो सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकती, और जो ऊपर वाली मखलूक है उसकी हद यह है कि वो नीचे नहीं आ सकते। और मेराज की रात ताजदार मदीना सरूर कल्ब व सीना तमाम हदों को तोड़कर वो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जा रहे हैं। वो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जा रहे हैं, जहां तमाम मखलूक की हदें खत्म होती हैं। मुस्तफा उन हदों को तोड़कर ऊपर जाता है। और फिर वापसी पर, मेराज की रात वापसी पर फिर हद को तोड़ा। जाती दफा भी हद को तोड़ा, आती दफा भी हद को तोड़ा, क्योंकि हदें आम मखलूक के लिए हैं। जब वो ऊपर गए तो नीचे वाली तमाम मखलूक की हदें तोड़ी, और जब वो नीचे आए सिदरतुल मुंतहा से तो ऊपर वाली मखलूक की तमाम हदें तोड़ी। यही वजह है कि हजरत इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मखलूक के हर फर्द की हद है, लेकिन मुस्तफा की कोई हद नहीं है। अगर कोई जा सकता उससे ऊपर तो जिब्रील जाता, लेकिन जिब्रील भी वहां रुक रहा है। मतलब क्या है कि जो भी मखलूक का फर्द है, चाहे वो नूर है चाहे वो बशर है, वो उस हद से नीचे है। और मुस्तफा आगे बढ़कर सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस करके ये साबित कर रहा है कि सारी मखलूक की हदें हैं और मुस्तफा के लिए कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है।
حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. حضرت امام بصیری فرما رہے ہیں، وہ امام بصیری جو بیمار ہیں، اٹھ کر چل نہیں سکتے، فالج کا اٹیک ہوا ہے، جسم حرکت نہیں کرتا، نبی پاک کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھا، استغاثہ کیا، یا رسول اللہ آپ کا غلام بیمار ہو چکا ہے، اپاہج ہو چکا ہے، جسم حرکت نہیں کرتا، یا رسول اللہ مدد فرمائیے. نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھا، اپنی چادر رکھی، صبح ہوئی تو امام بصیری اٹھ کر چلنے لگے. یہ وہ امام ہے. قصیدہ بردہ جسے ہم کہتے ہیں، بردہ کہتے ہیں چادر کو، امام بصیری کہتے ہیں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کوئی حد نہیں. کائنات کے ہر فرد کے لیے حد ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اوتو تیک نہ کوئی، اوتو تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرہ دی حد توڑ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو حدوں میں بند کرنے والے وہ واقعہ معراج کو پڑھیں اور ایمان کی عینک لگا کر پڑھیں. جب وہ ایمان کی عینک لگا کر مصطفیٰ کے مقام کو دیکھیں اور پڑھیں گے تو پھر انہیں مصطفیٰ کی حد نظر ہی نہیں آئے گی. یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں. حضرت باجدید بستامی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی روحانیت کے ساتھ سیر کو نکلا، سیر کرتا 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 ایک مقام پر پہنچا جہاں ساری ولایت کے مقامات ختم ہوتے ہیں. میں وہاں پہنچا تو آواز آئی باجزید واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. آپ باتیں میں نے عرض کی کیوں؟ تو آواز آئی باجزید جہاں تک تم پرواز کر کے آئے ہو، جہاں تک پرواز ہو سکتی تھی تم نے کر لی ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے. آپ نے پوچھا کیوں راکھ ہو جاؤں گا؟ فرمانے لگے آواز آئی کہ اس سے آگے حقیقت محمدیہ کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حد نہیں ہے. کہتے ہیں جی اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، نبی پاک کو اتنی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں. بے وقوف لوگ ہیں وہ، انہیں کیا پتا نبی پاک کے مرتبے اور مقام کا. ہم کون ہوتے ہیں جو نبی پاک کو اللہ سے ملائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی کی، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ رسول کیوں آتا ہے؟ انہیں رسول کی بعثت کے مقصد کا علم ہی نہیں. جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ نبی پاک کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حد سے آگے لے جاتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملائیں؟ نبی آیا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے ملائے. وہ تو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے. ہم غریب مسکین مارے کون ہوتے ہیں جو نبی کو اللہ سے ملائیں؟ نبی کی ذات وہ ہے، نبی کی ہستی وہ ہے، نبی کی شخصیت وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے. اگر یہ عقیدہ نہ رکھیں نا تو جو رسالت کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. جو رسالت کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. نبی آتا ہی اس لیے ہے، اس کا ارسال ہوتا ہی اس لیے ہے، اس کی بعثت ہوتی اس لیے ہے کہ گناہگار امتیوں کو اٹھا کر وہ اللہ سے ملا دے. تو سدرۃ المنتہا یہ حد ہے، حد فاصل ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا. کسی مخلوق کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے. اس سے آگے اگر کوئی بڑھتا ہے، اس حد کو اگر کوئی توڑتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے.
فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک حد فاصل ہے، نیچے کا علم اوپر نہیں جاتا، اوپر کا علم نیچے نہیں آتا۔ پھر ہمیں شریعت کیسے ملی؟ یہ برزخ ہے، یہ برزخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی پاک تعلیم دے رہے ہیں یہ اوپر سے لے کر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا نا تو میں نے 4 نہریں دیکھی، 4 نہریں دیکھی، ان کا اجرا ہو رہا ہے، نکل رہی ہے وہ نہریں۔ ایک کوثر و سلسبیل، کوثر کی نہر، سلسبیل کی نہر، اور ایک نیل اور فرات کی نہر۔ یہ جو دریائے نیل ہے نا اور دریائے فرات، اس کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے، سدرۃ المنتہا سے۔ تمام تفاسیر کا مطالعہ کریں آپ۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے دیکھا یہ 4 نہریں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نے ایک اور نہر کو دیکھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ایک اور نہر کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ نہر بہہ رہی ہے اور لوگ اس کے اندر نہا رہے ہیں، اس کے اندر نہا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ لوگ نہا رہے ہیں، اور جو شخص اس کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، اس کے اندر نہاتا ہے، چھلانگ لگانے سے پہلے اس کا سارا وجود سیاہ کالا، انتہائی سخت کالا ہوتا ہے، اور جب وہ چھلانگ لگاتا ہے، چھلانگ لگا کے اس نہر کے اندر نہا کے باہر نکلتا ہے تو وہ وجود جو پہلے کالا سیاہ تھا اب وہ چاندی کی طرح چمک رہا ہے، چاندی کی طرح وہ چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی نہر ہے اور یہ نہانے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے کہا کہ یہ نہر توبہ ہے، یہ نہر توبہ ہے جس کا ہمیں علم نہیں، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ نہر توبہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص اپنی تمام گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو پیش کر کے ایک بار اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر اس کا جسم گناہوں سے لتھڑا کالا ہو چکا ہے، جب وہ توبہ کی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے اس کے بعد اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کلا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ چلو جو گناہ کرتے ہیں نا ان کو کرنی چاہیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے۔ توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اس نہر توبہ میں ہمیں چھلانگ لگانی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں مواقع میسر کرتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ کبھی ماہ رجب دیتا ہے، کبھی ماہ شعبان دیتا ہے، کبھی شعبان کی 15ویں رات دیتا ہے، شب برات کہتے ہیں جسے، کبھی وہ رات دے کر اعلان کرتا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے محبوب کی امتیوں، سارے گناہ لے کر آ جاؤ، آج کی رات توبہ کرو، میں خدا پہلے آسمان آ پا کر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کبھی شعبان کی 15ویں رات دیتا ہے، وہ رات آ رہی ہے نا، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتا؟ ماہ شعبان کی شب برات، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے ایک رات خدا کے ساتھ، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، دنیا کے کاموں سے مصروف ہیں ہم بہت زیادہ، بھوک حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں، بھوک کمانے کے لیے بہت مصروف ہیں،
سارا دن کام کر کے پھر بھی بھوک، پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، 10 روٹیاں کھا لی پھر بھی پیٹ نہیں بھرا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی حسرت ہے، تنگ دمانی ہے، تنگ دستی ہے، ہرس ہے، لالچ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا رزق میں دوں گا، اور ہم نے کہا نہیں، ہم خود کمائیں گے. تو کون ہوتا دینے والا؟ اس نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے، جاؤ کماؤ، سارا دن کام کرو، سارا مہینہ کام کرو، پھر بھی بھوک تم پر مسلط رہے گی. تو کیوں نہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چھپایا دو پایا نہیں جس کا رزق میرے ذمے نہ ہو. وہ کہتا ہے میرے ذمے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے اپنے ذمے. جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا، تب سے امت کے اندر بھوک مسلط ہو گئی ہے. ہزاروں کروڑوں کما کر بھی پھر بھوکے کے بھوکے ہیں. اربوں روپیہ بینک کے اندر موجود ہے پھر بھی ہوس نہیں گئی. دیکھو نا ہمارے حکمران، یہ حکمران اربوں کھربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی 50,000 ہزار کی بینگ مانگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آب شور پیا ہوا ہے. آب شور کسے کہتے ہیں؟ نمکین پانی کو. جس آدمی کو پیاس لگتی ہے نا، اگر اسے نمکین پانی دے نا آب شور، تو اس کی پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی ہے پیاس. جو وہ پانی پیتا جاتا ہے، وہ آب شور پیتا جاتا ہے، پیاس بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنا پیتا ہے اس کے پیٹ پھٹ جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود پھر بھی ہوس ہے. یہ بھی آ جائیے، حتیٰ کہ قوم کا، عوام کا، ان کے ہڈیوں کو نچوڑ لیا جائے، ان کا خون نچوڑ لیا جائے. تو ہمیں جو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ نہر توبہ، ہم نہر توبہ میں داخل ہوں، توبہ کریں تو اس طرح جسم ہو جائیں گے جس طرح چاندی کے اندر چمکتے ہوئے جسم ہے. کبھی اللہ رب العزت ماہ شعبان کی 15ویں رات دیتا ہے، اور یہ شعبان کی 15ویں رات عرس پاک بھی ہے قبلہ عالم کا، عرس پاک بھی ہے اور شب برات بھی ہے. 2 رحمتیں جمع ہو رہی ہیں. کیا خیال ہے نا پروگرام کے؟ نہیں. پھر سدرۃ المنتہا پر جو نہر توبہ ہے، یہ اللہ رب العزت کبھی ماہ شعبان اور پھر آگے ماہ رمضان آ رہا ہے. یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر وہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ چاہتا تو ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا. یہ اس کی رحمت کے بہانے ہیں جو وہ ہمیں کبھی شعبان کی صورت میں، کبھی رجب کی صورت میں، کبھی رمضان کی صورت میں عطا فرماتا ہے، کبھی جمعے کی صورت میں عطا فرماتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے میں جنت اور جہنم کے مشاہدے کے لیے نکلا. یہ بالکل سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہے جنت. اندہا جنت الماوا، بالکل سدرۃ المنتہا کے ساتھ جنت ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا. کیا دیکھتا ہوں؟ جبریل میرے ساتھ ہیں. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچلے جائے جا رہے ہیں، ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں اور ان کے سر پس جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سر سلامت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سر پر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر ان کے سر پس جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان پر یہی عمل جاری ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل امین سے، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟
تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو اپنے اللہ کے حضور اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، کل وہ اللہ کے حضور سر کو نہیں جھکاتے تھے، آج ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بڑے ہیں اور شیشے کی مانند اندر نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر سانپ موذی جانور ان کے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، اس انداز میں کاٹتے ہیں کہ وہ درد سے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، جو سود کھاتے تھے۔ اور پھر سود کے معاملے میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو نبی پاک کی احادیث میں آیا ہے کہ جو انسان سود لیتا ہے، دیتا ہے، کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو جہنم میں بیچتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی حدیث پاک، حدیث قدسی نبی پاک نے بیان فرمائی کہ جو شخص سود لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ میں اپنے وجدان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر کہ 95% سرمایہ دار اس ملک کے اندر سود کا کاروبار کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ نیک لوگ ہیں جس کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ اس لعنت میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، اور جب ہم سود لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے۔ 3 بندوں کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، 3 بندوں کے بارے میں، ایک سود لینے دینے والا، دوسرا متکبر جو تکبر کرتا ہے، اور تیسرا کون سا شخص جو اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے جو اولیاء اللہ کی گستاخی کرنے والے ہیں، من عاد لی ولیا فقط اذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء کی مخالفت کرتا ہے ان کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ جو اولیاء کے ساتھ گستاخی کرنے والا ہے، ان کی بارگاہوں میں گستاخی کرنے والا ہے، ان کے لیے اعلان جنگ۔ جو متکبر ہے ان کے لیے اعلان جنگ، اور جو سود کھاتا اور لیتا ہے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کی زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جب زبان کٹتی ہے تو پھر زبان نکل کر پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، پھر زبان نکل کر پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر نیچے آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی ہؤلاء علماء الفتنہ، ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو امت کے اندر فتنہ پیدا کرتے تھے۔ فتنہ پیدا کرنے والے خطباء، علماء جو امت کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، امت کو غلط عقیدہ دیتے ہیں، نبی پاک کی شان کو کم بیان کرتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے منبر پر بیٹھ کر کیا بیان کرتے ہیں، قوم کو کیا سبق دیتے ہیں، قوم کو امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز اس چیز کا حساب ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک فرشتہ، ایک دروغہ جہنم کا سزا دینے والا، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ میری دستگیری فرمائیے، اس جہنم کے اندر مجھ سے رہا نہیں جاتا، ان لوگوں کی بدبو میرے دماغ کو پھاڑ رہی ہے۔ نبی پاک نے پوچھا کون سے لوگ؟ کہنے لگے ایک کفار کے جسموں کی بدبو،
اور ایک آپ کی امت کے جو علماء سو ہیں، ان کے پیٹوں کی بدبو میرے جسم کو خراب کر رہی ہے، میرے دماغ کو پھاڑ رہی ہے۔ علماء سو، ان کی اتنی بدبو ہے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ امت کے اندر جو انتشار پیدا ہوتا ہے، امت کے اندر جو برائی پیدا ہوتی ہے، امت کے اندر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، جو تباہی کے دانے پر امت جاتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے امت تباہی کے دانے پر جاتی ہے؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ امت جو تباہی کی طرف جاتی ہے، اس کا سبب علماء ہیں، اس کا سبب علماء ہیں۔ تو پھر سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امت کی اصلاح کس طرح ہوگی، کس سبب سے امت کی اصلاح ہوگی؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا علماء سے۔ امت کو خراب کرنے والے بھی علماء اور امت کو درست کرنے والے بھی علماء۔ پہچانے اور علماء کو۔ آپ تو کہتے جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، نماز ہی پڑھنی، جس کے پیچھے مرضی پڑھ لیں، یہ معاملہ نہیں۔ پہچانے اور علماء کو جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، امت کو تباہی کے دانے پر لے جا رہے ہیں، اور ان علماء کو بھی پہچانیے جو امت کی اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ جو تباہی کے دانے پر لے جا رہے ہیں وہ بدعقیدہ علماء ہیں، اور جو امت کی اصلاح کر رہے ہیں وہ اولیاء ربانیین، علماء ربانیین ہیں۔ وہ علماء کون ہیں؟ وہ خواجہ اجمیری جیسے علماء ہیں، وہ داتا علی اجمیری جیسے علماء ہیں، وہ امام ربانی جیسے علماء ہیں، وہ بابا فرید جیسے علماء ہیں، وہ حضرت خواجہ جری جیسے علماء ہیں۔ یہ ایسے علماء ہیں۔ ہمیں پہچاننا چاہیے علماء سو کون ہیں اور علماء ربانیین کون ہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ علماء، یہ جس طرح جسم کے اندر دل ہوتا ہے، اس طرح معاشرے کے اندر یہ علماء ہوتے ہیں۔ اگر دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ علماء دل کی مانند ہوتے ہیں، اگر علماء ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور وہ علماء سو ہیں جن کی نحوست ہے کہ آج ملک کے اندر افراتفری ہے، اضطراب ہے، اضطراب ان علماء سو کی وجہ سے ہے۔ علماء ربانیین کون علماء ہیں؟ حضرت امام ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے عالم ربانی کے ساتھ مصافحہ کیا، گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ جہاں علماء سو کی مذمت ہے، وہاں علماء ربانیین کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے امت کے عالم ربانی کے ساتھ مصافحہ کیا، گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ جس نے اس کی دعوت کی، گویا اس نے میری دعوت کی۔ اور جس نے اس کے ماتھے اور سر پر بوسہ دیا، اور اس بوسے کے دوران اس کے لبوں کے اندر اس کے سر کے جتنے بال آئے، اس بال کے مطابق اللہ رب العزت اس فرد کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ علماء ربانیین کی شان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے وہ پھل کھایا تو اس کی خوشبو اور ذائقہ میرے جسم کے اندر رچ بس گیا، رچ بس گیا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جب میں زمین پر آیا، مکے کے اندر رہنے لگا، مدینے کے اندر رہنے لگا، تو مجھے وہ پھل کی خوشبو کبھی یاد آتی، ذائقہ مجھے بے چین کرتا، تو میں کیا کرتا کہ فاطمہ اپنی بیٹی کے سر کو سونگھتا، مجھے اسی پھل کی خوشبو آتی۔ اپنی بیٹی فاطمہ کے سر کو سونگھتا تو مجھے وہ خوشبو، میرا ذوق پورا ہو جاتا۔ اور اگر کبھی اس پھل کی
ذائقہ مجھے پریشان کرتا، اس کی طلب ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بوسہ دیتا، اس بوسہ دینے کی وجہ سے وہ ذائقہ پورا ہو جاتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے ایک محل دیکھا، بہت بڑا محل دیکھا، تو میں اس محل کے قریب جانے لگا تو باہر، محل کے باہر کچھ حوریں ہیں، بڑی خوبصورت حوریں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور محل کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ محل عمر فاروق کا ہے، عمر فاروق رضی اللہ، مراد رسول، خلیفہ ثانی، یہ عمر کا محل ہے۔ نبی پاک فرماتے میں وہیں سے واپس لوٹ آیا اور آ کر یہ بات نبی پاک نے سیدنا عمر فاروق سے کہی نا، تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے محل کے اندر کیوں نہیں گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق سے مجھے غیرت آئی ہے کہ میں فاروق کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں داخل ہوں۔ تو عرض کریں گے یا رسول اللہ عمر کون ہوتا ہے، عمر کا محل کیا ہوتا ہے؟ عمر بھی آپ کا ہے اور عمر کا محل بھی آپ کا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے بخاری کے حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا سمیت دفع نعلیک بین جدی یا بلال، بخاری کے حدیث پاک ہے، نبی پاک واپس تشریف لائے تو آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے بلال جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا نا، سیر کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا؟ محل دیکھے، عشبے دیکھے، حوریں دیکھی، جنت کی نہریں دیکھی، غلمان دیکھے، حوریں دیکھی، اور میں نے کیا سنا کہ میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز آ رہی ہے، سمیت دفع نعلیک بین یدی یا بلال، اپنے آگے آگے چلنے کی آواز میں نے سن رہا ہوں، بلال تیرے قدموں کے چلنے کی آواز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت کی سیر کر رہے ہیں اور مکہ المکرمہ میں بلال کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں، بلال کے قدموں کی۔ یہ حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں ضعیف ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن حدیث پاک بخاری کی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر، اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں سمیتو، خیال نہیں گزرا نا، سمیتو دفع نعلیک، تیرے جوتوں تیرے جوڑوں کے چلنے کی آواز، تیری کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو کروڑوں میل دور، اربوں میل دور رہ کر جنت کے اندر چلتے ہوئے مکے کے اندر بلال کے قدموں کی آواز سنتا ہے، آج وہ مدینہ المنورہ کے اندر گنبد خضرا کے اندر وہ اپنے امتیوں کے درود پاک کو نہیں سنتا۔ کہتے ہیں جی کہ دور سے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں سنتے، پتہ نہیں کہاں سے عقیدے آ گئے ان کے، دور سے پڑھو یا نزدیک سے پڑھو، درود پڑھو، جہاں بیٹھ کر پڑھو، مشرق میں پڑھو، مغرب میں پڑھو، شمال میں پڑھو، جنوب میں پڑھو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے کار عطا کیے ہیں کہ جہاں کوئی درود پاک پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کا درود سنتا ہے، درود سنتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سمیت دفع نعلیک یا بلال، تیرے چلنے کی آواز جنت کے اندر میں سن رہا تھا۔ جو مصطفیٰ جنت کے اندر چلتے ہوئے بلال کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے، آج وہ ہمارے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے، آج وہ ہمارے نعروں کو بھی سن سکتا ہے، آج ہماری التجاؤں کو بھی سن سکتا ہے، آج ہمارے استغاثوں کو بھی سن سکتا ہے۔ وہ رسول جس کو اللہ رب العزت نے ایسے کان عطا کیے ہیں کہ کوئی بھی فرد بشر مصطفیٰ کی طرف مخاطب ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، مصطفیٰ اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جنت المأویٰ کی سیر کرتے ہوئے پھر نبی پاک راف کے ذریعے پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک اگلا مرحلہ بیان کیا جائے گا۔